نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا عنوان ہے اسلام کا نظریہ دفاع۔ قدرت نے ہر جاندار کی فطرت میں دفاع کا عنصر ودیعت کر رکھا ہے۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی تکلیف اور خطرے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سانپ، بچھو، شیر، چیتا، گائے، بکری، حتیٰ کہ چیونٹی اور مکھی بھی اپنے اوپر واقع ہونے والے خطرات کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ کسی مچھر کو مارنا چاہیں اور وہ اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے سر تسلیم خم کر دے، ایسا ناممکن ہے۔ وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کے ظلم ستم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت انسان میں دفاع کا یہ عنصر وافر مقدار میں موجود ہے۔ ہر جاندار کی طرح انسان بھی اپنی جان پر آنے والے خطرات کا دفاع کرتا ہے۔ اس دفاع میں بعض دفعہ وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر آخری سانس تک دفاع کرتے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف ایک حرف بھی پسند نہیں کرتا۔ انسان مال و دولت کا بھی دل دادا ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اس کے مال کو چھین لے یا چرا لے، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ انسان اپنے خیالات و نظریات کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی تبلیغ کرتا ہے۔ ان کے خلاف کسی کا تنقید و تبصرہ کرنا بھی انسان کو پسند نہیں، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اس فطری جذبے کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے برکار لانے کی اسلام نے مکمل اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کے مطابق بدلا لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اپنے آپ پر ہونے والے ظلم و ستم کو دفاع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ دفاع کرنے پر اسلام نے اجر کا بھی اعلان کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنی عزت، مال و دولت اور دین و مذہب کے دفاع میں کسی کی جان چلی جائے تو شریعت میں اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون ماله فهو شہید، ومن قتل دون اہلہ فهو شہید، ومن قتل دون دینہ فهو شہید، ومن قتل دون دمہ فهو شہید۔ جو اپنے مال و دولت کی حفاظت میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، جو دین کی حفاظت میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت میں قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ دفاع کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علمی دفاع ہے، یعنی دلیل و برہان کی روشنی میں عقل و دانش کے میزان پر تول کر کسی خطرے کا دفاع کیا جائے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ کفار مشرکین کے اعتراض کا بہترین انداز میں جواب دیا ہے، اور مذہب اسلام پر ہونے والے حملوں کا عقل اور دلیل کی روشنی میں دفاع کیا ہے۔ دوسری قسم قانونی دفاع ہے، یعنی جب دو فریق ایک دوسرے کے خیالات پر اعتراض کریں اور دونوں اپنا دفاع بھی کریں، دونوں فریق اپنے دلائل بھی پیش کریں اور کسی نتیجے تک پہنچنا ناممکن ہو جائے تو کسی ثالث کا تعاون لیا جائے۔ وہ دونوں کے دلائل پر غور کر کے کسی ایک کو ترجیح دے، یعنی کسی کے دفاعی حق کو تسلیم کرے اور پھر بزور طاقت اس کو نافذ کرے۔ جیسے بعض دفعہ صحابہ اکرام نے اختلاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد فیصل کا کردار ادا کیا۔ یا دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ کریں لیکن دونوں فریق جائز چیزوں میں صلح اور سمجھوتا بھی کر لیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کی، یہودیوں کے قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ صلح امن کی، جس کی پاسداری قانونی اعتبار سے دونوں پر لازم ہوئی، اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، زہر افشانی کرنا، اعتراض کرنا اور حملہ کرنا قانونی طور پر ممنوع ہوا۔ ان واقعات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری ملک میں جہاں ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، اگر کوئی رخنہ ڈالتا ہے تو قانون کا سہارا لے کر اس رخنے کو دور کرنا ضروری ہے۔ دفاع کی تیسری قسم عملی دفاع ہے،
یعنی عمل کر کے دفاع کیا جائے۔ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ فریق مخالف کا جواب اپنی لائف اسٹائل اور عملی زندگی سے دیا جائے۔ مثلا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مسلمان متشدد ہوتے ہیں تو اس کا جواب رواداری کا مظاہرہ کر کے دیا جائے، یا کوئی اس طرح کا فتنہ پھیلاتا ہے کہ مسلمان وطن عزیز کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس کا جواب ملکی مسائل کو حل کر کے دیا جائے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو اپنا حقیقی دشمن سمجھتے ہیں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا کر غیر مسلموں کو اپنے سے قریب کیا جائے۔ عملی دفاع کی دوسری اور آخری شکل یہ ہے کہ جس راستے سے خطرہ بڑھ رہا ہے اس کو بزور طاقت بند کر دیا جائے۔ جو لوگ ظلم ستم کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زرافشانی کرتے رہتے ہیں، ان پر لگام کسی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کو پہلے اسلام کی دعوت دی اور دلائل و براہین کی روشنی میں ان کو سمجھایا، ان کے اعتراضوں کا جواب دیا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے منہ موڑا اور الٹا اسلام کے خلاف زرافشانی کی، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر بزور بازو ان کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات اور لڑائیاں ہوئیں ان میں اکثر و بیشتر دفاعی ہیں۔ جن میں غیر مسلموں کی طرف سے پہل ہوئی، انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تو مسلمانوں نے اس کا جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑائیاں مدینے سے قریب رونما ہوئی ہیں۔ انسان کے اندر دفاعی جذبہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کا باضابطہ طور پر دفاع کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا جائے۔ اسے یہ گوارا نہیں کہ اس کے بندوں کو بے قصور ستایا جائے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ طاقتور کمزوروں کو کھا جائے، ان کے امن و چین پر ڈاکے ڈالیں اور ان کی زندگی خوف و ہراس میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ دنیا میں ظلم و بے انصافی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل گوارا نہیں کہ اس کے بے قصور بندوں کو، نہتوں کو یوں ہی مار ڈالا جائے، اسے حرام کام کرنے پر مجبور کیا جائے، یا اس کو دی گئی مذہبی، سماجی اور قانونی آزادی چھینی جائے اور اس کے مذہبی امور پر پابندی لگائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم و جان، عزت و آبرو، مال و دولت، ملک و ملت اور اپنے خیالات و عقائد یعنی مذہب پر ہونے والے حملوں کا بھرپور دفاع کرنے کا حق عطا فرمایا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ دفاع میں بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ انسانیت کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ علمی اور قانونی دفاع کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو اس کو اپنایا جائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو بہت اچھا ہو، کیونکہ اس سے تمہارا دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دفاع کی عملی اور آخری شکل میں یعنی جبکہ ظالموں پر لگام کسی جائے، ان کی بغاوت کی سرکوبی کی جائے، تو بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے اور نہ ہی انسانیت کے خلاف کوئی عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دعوت اور پند و نصیحت کے کسی پر حملہ کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح بے خبری میں بھی حملہ کرنے سے منع کیا۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور انہیں مارنے سے منع کیا، کیونکہ بغاوت اور فتنہ فساد یہ لوگ کم کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کی لاش کی بے حرمتی کرنے اور ان کو جلانے سے بھی منع کیا، حتیٰ کہ ان کے درختوں کو کاٹنے اور اناج کو ضائع کرنے سے بھی روکا، کیونکہ یہ ساری حرکتیں انسانیت کے خلاف ہیں، کیونکہ مقصود ظالموں کی تنبیہ اور فتنے کو ختم کرنا ہے، نہ کہ خود ظلم ستم کرنا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نے انسان کو اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور مذہب و ملت کے دفاع کرنے کا پورا حق دیا ہے اور اس کے لیے رہنما ہدایتیں بھی دی ہیں، اور یہ کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ دفاع ہر جاندار اور ہر انسان کا فطری جذبہ ہوتا ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔